اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لا بارد ولا کریم انہم کانوا قبل ذلك مترفین وکانوا یصرون علی الحنث العظیم واصحاب الشمال اور بائیں ہاتھ والے ما اصحاب الشمال کیا ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے فی سموم وحمیم گرم لو میں اور کھولتے ہوئے پانی میں رہا کریں گے وظل من یحموم اور دھوئیں کے سخت گرم دھوئیں کے سائے میں رہا کریں گے لا بارد ولا کریم جو نہ ٹھنڈ پہنچائے گا اور نہ عزت بخشے گا انہم کانوا قبل ذلک مترفین بے شک وہ اس سے پہلے عیش و عشرت میں پڑے ہوئے تھے وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ اور وہ ضد کیا کرتے تھے بڑے گناہ پر وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اور وہ ایسے تھے کہ کہا کرتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ کیا دوبارہ ہمیں زندہ کر کر اٹھایا جائے گا او آباؤنا الاولون کیا ہمارے باپ دادوں کو بھی جو اگلے گزر گئے قل ان الاولین والآخرین فرما دیجئے بے شک سب پہلے اور سب پچھلے لمجموعون البتہ جمع کیے جائیں گے الی میقات یوم معلوم مقرر دن کے وقت میں ثم انکم ایھا الضالون المکذبون پھر بے شک تم اے گمراہ ہو اے جھٹلانے والو لآکلون من شجر من زقوم البتہ کھاؤ گے زقوم کے درخت میں سے فمالئون منها البطون پھر بھرو گے اس سے اپنے پیٹ فشاربون علیہ من الحمیم پھر پیو گے اس کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی فشاربون شرب الہیم پھر پیو گے پیاسے اونٹ کی ماند ھذا نزلہم یوم الدین یہ ان کی مہمان نوازی ہوگی قیامت کے دن صدق اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. گرامی قدر سامعین حضرات محترم، درس قرآن مقدس کے سلسلہ میں سورۃ الواقعہ 27واں پارہ اور اس کا ابتدائی رکوع ہم سبکن پڑھ چکے ہیں. اس سورت کے آغاز میں اللہ رب العزت نے
قیامت کے وقوع اور اس کی ہولناکیوں کا ایک اجمالی خاکہ بیان فرمایا ہے، اور پھر فرمایا کہ جب قیامت واقع ہو جائے گی اور وہ دنیا کے اعتبار سے جو جھوٹی عزت کے دعوے دار تھے ان کو ذلیل و رسوا کر ڈالے گی، اور جو دنیا میں اللہ سے تعلق جوڑ کر رہا کرتے تھے بھلے وہ جتنے غربت کے مارے حالات کے ستائے، فرمایا خافضۃ الرافعہ، ہاں جی، ان کو بلند و بالا کر دے گی، ان کو عزت بخش دے گی۔ قیامت کے دن جو ہے سچی عزت وہی ہے جو قیامت کے دن نصیب ہو جائے۔ دنیا میں بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ لیبل ہوتا ہے اور اس لیبل کے پیچھے کچھ اور چھپا ہوا ہوتا ہے، لیکن قیامت میں کوئی لیبل چلنے والا نہیں ہے۔ جو ہوگا وہی دکھے گا، اور جو دکھے گا وہی حقیقت میں ہوگا۔ 3 جماعتوں میں تقسیم فرمائیں گے اللہ رب العزت ساری انسانیت کو اور تمام جنات کو۔ 3 جماعتیں، چوتھی کوئی جماعت نہیں ہے۔ پہلی جماعت السابقون، جو نیکیوں میں سبقت کیا کرتے تھے، اللہ کے مقرب بندے تھے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات، ان کے صحابہ کرام، اولیاء کرام، جو نیکیوں میں ہمیشہ پیش رہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز ایک کالی رات کی طرح، یعنی لوگ اٹھیں گے اور کالی رات کی طرح اندھیرا چھا جائے گا، یعنی اتنا زیادہ جم غفیر ہوگا لوگوں کا، یا پھر کالی آندھی کی طرح وہ چھا جائیں گے، بہت بڑی تعداد ہوگی قبروں سے جب اٹھیں گے، اور جب حشر کے میدان میں لائے جا رہے ہوں گے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیں گے کہ یہ میرے مقرب لوگ ہیں، ان کو حشر کے حالات دکھا کے پریشان مت کرو، وہیں سے ان کو بغیر حساب و عذاب کے جنت میں پہنچا دو۔ تو یہ مقربون ہیں، المقربین، اللہ کے قرب یافتہ لوگ، جنہوں نے دنیا میں محنت کر کر کے اللہ کا قرب پا لیا۔ اللہ ہم سب کو اپنا قرب نصیب فرما دے۔ دوسری جماعت ہوگی، ان سے درجے کے اعتبار سے قدرے کم ہوں گے لیکن بہرحال بہت اونچے ہوں گے، اصحاب الیمین، کہ جب حساب کتاب ہو چکے گا تو ان کے نام اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں تھما دیے جائیں گے، اور یہ اپنے خاندان والوں کے پاس، اپنے دوستوں کے پاس، عزیز و اقارب کے پاس جائیں گے، اور وہ نام اعمال دکھا کر کہیں گے ہا اولائی مقرؤ کتابیہ، یہ دیکھو پڑھو، اللہ نے مجھے جنت کی ٹکٹ عطا فرما دی ہے۔ لوگوں میں کامیاب، یعنی دنیا میں اگر کسی کو ڈگری ملتی ہے تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے، دنیا میں کسی کو اگر کامیابی کا تمغہ، سند یا کوئی میڈل مل جائے تو کتنا وہ خوشی کے عالم میں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، پتہ ہے کہ یہ کامیابی جز وقتی ہے، عارضی ہے، پتہ نہیں اگلے سال کیا ہوگا۔ بسا اوقات آج کے کامیاب کل کے ناکام دیکھے ہیں، آج کے ناکام کل کے کامیاب ہوتے دیکھے ہیں، لیکن قیامت میں وہ کیسا منظر ہوگا کہ جب اس خوش نصیب انسان کو جنت کا پروانہ ملے گا اور جنت کا ٹکٹ ملے گا اور کامیابی کا پروانہ ملے گا، اور کہا جائے گا کہ تو اب ایسا کامیاب کہ کبھی ناکامی کا منہ تجھے دیکھنا نصیب نہ ہوگا۔ میرے بھائیو، اس کی خوشی کا کوئی عالم ہوگا؟ انسان کو بسا اوقات خوشی ملتی ہے اور ایک لمحے کے لیے وہ خوش ہو جاتا ہے، اگلے لمحے اس کے اندر، اس کے چہرے پہ غم کی لہریں ایسے ظاہر ہوتی ہیں، کچھ اثرات ظاہر اور نمودار ہوتے ہیں۔ وہ کیوں آتے ہیں آخر ایسے اثرات؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ بڑی نعمت مل گئی ہے، ملنے پر تو بڑی خوشی ہوئی، لیکن ایک دم سے غم زدہ ہوا ایک لمحے کے لیے، کیوں؟ خیال آیا خدا نہ خواستہ چھن نہ جائے، مل تو گیا، کہیں خدا نہ خواستہ چھن نہ جائے۔ وہ چھننے کے تصور کی وجہ سے غم زدہ ہو جاتا ہے کہ بہت قیمتی انعام ملا، کہیں چھن نہ جائے، بہت مال آ گیا، کہیں لٹ نہ جاؤں، کہیں سے ملتا ہے مال اور باہر نکلتے ہوئے دیکھتا ہے وہی کہیں کوئی مجھے نوٹ تو نہیں کر رہا، سمجھ آ گئی ہے کوئی چھین نہ لے، تو ایک دم کیا ہوتا ہے کہ دل میں خوف کی کیفیت آتی ہے۔ میرے بھائیوں، آخرت میں جس کو اللہ رب العزت نے ایک بار کہہ دیا کہ تو کامیاب ہے،
پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ کامیاب ہوگا. اور جس کو جو نعمت اور جو انعام ملا، فرمایا لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ تو وہ کبھی ختم ہوگا اور نہ ہی کبھی اس کو کوئی روکے گا کہ اب تو ادھر نہ جا اور یہ نہ برت. اس لیے کہ قیامت کے بعد کی زندگی بھی ہمیشہ کی، انعامات بھی ہمیشہ کے، کامیابیاں اور عزتیں بھی ہمیشہ کی. اگر خدا نخواستہ ناکامی ملی تو ناکامی بھی ہمیشہ. تو دوسرا طبقہ جو ہے اصحاب الیمین ہے، جن کو سیدھے ہاتھ میں نام اعمال ملا اور پھر ان کے انعامات بیان فرمایا وہ ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ فرمایا ان کو بغیر کانٹے کے بیری کے باغات ملیں گے اور وہاں عجب قسم کے پھل ہوں گے اور کیلے کے باغات ہوں گے کہ جڑ سے لے کر شاخوں کے اوپر تک مکمل کیلے کی پھلیوں نے اس کو ہر طرف سے لپیٹ میں لے رکھا ہوگا. اتنا کثرت سے پھل ہوگا. ظل ممدود میں رہیں گے، لمبے لمبے سائے ہوں گے کہ کبھی دھوپ کی شدت اور تکلیف انہیں محسوس نہ ہو. فرمایا دھوپ سے بچا لیے جائیں گے. اور اتنی بڑی جنت ہے، اگر سفر کر کے دور چلا جائے، پیاس کی اگر کیفیت ہو یا پانی کو جی چاہے تو کیا ہوگا؟ فرمایا ماء مسکوب، جہاں جائے گا وہیں پانی کے ٹھنڈے چشمے پائے گا، جہاں جائے گا وہیں اس کے لیے انعامات منتظر ہوں گے. یہ تو پینے کا، فرمایا کچھ کھانے کو بھی ملے گا. فرمایا ہاں وفاکہۃ کثیرہ، ایک پھل نہیں ہوگا، ایک میوہ نہیں، بکثرت میوے ہوں گے، بکثرت میوے ہوں گے. ایک نام کے پھر کئی میوے ہوں گے. آم ہوتا ہے نا، یہ لنگڑا ہے، یہ چونسا ہے، یہ سندھڑی ہے، یہ فلاں ہے، یہ الگ الگ نام ہوتے ہیں، الگ الگ ان کی حیت و شکل و صورت ہوتی ہے. ایسے ہی جنت میں اس کو الگ الگ حیت اور شکل و صورت کے پھل جب ملیں گے تو یہ دیکھ کر کہے گا وَأُتُوبِهِ مُتَشَابِهًا، یہ تو وہی نہیں ہے جو دنیا میں کھاتے تھے، یہ تو وہی سندڑی آم نہیں ہے جو دنیا میں ہم کھایا کرتے تھے، یہ تو وہی والا نہیں ہے جو دنیا میں کھاتے تھے. اللہ پاک نے فرمایا ہاں شکل میں تو وہی ہے لیکن لذت اس سے 70 گنا زیادہ ہے. کھا کر تو دے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. عرض کیا تھا نا کہ ایک ہی درخت پہ لگنے والے پھل، آم کا ایک ہی درخت ہے، سیب کا ایک ہی درخت ہے اور پھلوں کا ایک ہی درخت ہے. اور عموماً دنیا کا تجربہ ہے کہ ایک درخت کے پھلوں کا ذائقہ بھی ایک جیسا ہوتا ہے، پھر دوسرے درخت کا الگ، پھر تیسرا، لیکن ایک درخت کے پھلوں میں ذائقہ مختلف نہیں ہوتا. لیکن جنت کے ایک درخت کے پھلوں میں اللہ نے 70 اقسام کے ذائقے بھرے ہوں گے، 70 اقسام کے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے میرے بھائی. اللہ اکبر. وفرش، اللہ یہ بیان کر کے فرمایا لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی. دنیا میں غریب تھا، جی چاہتا تھا باغ کے پاس سے گزر رہا ہے، کاش میں بھی ذرا اندر جا کے چکھ لیتا. جی چاہا فروٹ منڈی میں گیا، انواع و اقسام کے پھل موجود ہیں، جی چاہتا ہے خرید لوں مگر جیب اجازت نہیں دیتی ہے، بیچارہ اندر ہی اندر ترس رہا ہے. لیکن میرے رب نے اس غریب کے وہاں سارے ترسا ختم کر دیے. ہاں جی، اللہ نے اس کو وہاں سب سے بڑا جاگیردار بنانا ہے میرے بھائی. فرمایا وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً. اکیلا کیا کرے گا جب تک ساتھ کا ساتھی نہ ہو. ہاں جی، ساتھ وفادار بیویاں ہوں گی، حد درجے کی وفادار. فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، کنواریاں ہوں گی، انہی کے ساتھ شادی اور نکاح ہو رہا ہے. عُرُبًا، پیار اتنا دلائیں گی شوہر کو، اتنا کل کے سبق میں بھی گزرا تھا. عُرُبًا کا مطلب یہ ہے اپنے شوہروں کی عاشق ہوں گی. حدیث میں آیا، حضرت امام ابو عبیدہ نے تفسیر کی، اپنے شوہروں کی ہاں ٹوٹ کے محبت کرنے والی. اترابن، ہم عمر. تراب جیسے مٹی میں کھیل کے بچے جوان ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو کیا ہے لنگوٹیے یار ہیں، وہی بچپن کے یار. اترابا، ایسی ہم عمر ہوں گی جیسے یہ تو بچپن میں ایک ساتھ کھیل کر کے جوان ہوئے ہیں. مولا کس کو ملے گی؟ فرمایا لاصحاب الیمین، جن کو سیدھے ہاتھ میں جنت کا پروانہ مل گیا. یہ اسی کے لیے فرمایا یہ تو ایک سیمپل ہے ورنہ بہت کچھ ہے. حدیث میں آ گیا نا، جنت ایسی ہے کہ اس کی نعمتیں کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کان نے اور کسی دل نے ان کا تصور، بات ہی ختم کر دی. بات ہے ہاں جی. وہ حدیث پاک میں آیا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، مستدرک حاکم علی الصحیحین کے اندر یہ روایت موجود ہے.
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام محراب میں نماز پڑھا رہے تھے اور ایک دم قدم آگے بڑھایا اور ہاتھ آگے یوں پھیلائے جیسے کچھ لینا چاہتے ہوں، اور پھر پیچھے آ گئے اور ہاتھ باندھ لی اور نماز شروع کر دی. اور دوسری رکعت میں کیا ہوا کہ ایک قدم جلدی سے پیچھے ہٹے مصلی سے، جیسے کوئی بندہ خوف زدہ ہو جاتا ہے، ایک دم پیچھے ہٹے اور پھر پلٹ کے مصلی پہ تشریف لے نماز پڑھانا شروع کر دی. نماز کے بعد صحابہ کرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے عجب منظر دیکھا ہے آج، پہلی رکعت میں کیا ہوا اور دوسری میں کیا ہوا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا پہلی رکعت میں اللہ نے میری مسجد کے محراب میں جنت کی کھڑکی کھول دی تھی. جنت کی اللہ ہماری قبروں میں جنت کی کھڑکیاں کھول دیں. اللہ نے میری مسجد کے محراب میں جنت کی کھڑکی کھول دی تھی اور اس میں انگور کا ایک خوشہ، جنت کے انگور کا ایک خوشہ لٹکا دیا تھا. میرا جی چاہا کہ میں آگے بڑھا کہ میں اس کو اتناول لے لوں. فرمایا اگر میں وہ حاصل کر لیتا تو میری ساری امت قیامت تک اس خوشے کو کھاتی رہتی، وہ خوشہ ختم نہ ہوتا. جنت کی نعمتوں پہ فنا نہیں ہے کھاتی. لیکن میں نے یہ سوچا کہ جیسی کیسی کٹ جائے گی، یہ دنیا کی زندگی ہے، چند روزہ زندگی ہے، کٹ جائے گی، گزر جائے گی. جنت میں جا کے جو ہے نا وہاں آرام سے سکون سے کھائیں گے. یہ میں نے سوچ کر میں نے چھوڑ دیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق تو حدیث شریف میں آتا ہے نا، اللہ رب العزت نے فرمایا میرے پیغمبر اگر آپ کی طلب ہو، اگر آپ کی چاہت ہو تو ہم آپ کے لیے احد پہاڑ کو سونا بنانے کو راضی ہیں. آپ مانگیں تو صحیح. لیکن میرے پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ العجز فخری الفقر فخری. یا اللہ میرا ناز اور میرا فخر یہ ہے کہ ایک وقت کی کھاؤں اور دوسرے وقت صبر کر کے آپ سے مانگوں. العجز فخری الفقر مولا ایک وقت ملے اور کئی وقت نہ ملے، پیٹ پہ پتھر باندھ کے صبر کروں، اسی میں میرا ناز ہے، اسی میں میرا فخر. تو معلوم ہوا کہ دنیا کی میرے آقا کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں تھی. آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر دوسری رکعت میں کیا ہوا کہ ایک دم جہنم کی کھڑکی کھول دی گئی اور جہنم کی آگ کا ایک شعلہ لپکا. یہ اصل میں نظارہ کرایا گیا ان مناظر کا کہ یہ مناظر ہیں، اللہ کے نبی کو دکھائے گئے کیونکہ آپ صاحب وحی تھے. صاحب وحی ہستی کو اللہ رب العزت دکھاتے ہیں، نظارہ کراتے ہیں اس جہاں کا بھی. تو فرمایا کہ میں خوف کے مارے ایک قدم پیچھے ہٹا کے وہ شعلہ لبکا اور ایسا روشن ہوا. جاگ رہے ہیں؟ فرمایا ایسا وہ شعلہ روشن ہوا حتی رأیت ظلی و ظلکم. اس آگ کے شعلے کی چمک میں میں نے اپنا سایہ بھی دیکھا اور تمہارے سائے بھی دیکھے. یہ اسی حدیث کے الفاظ ہیں، مجھے اپنا سایہ بھی دکھا اور تمہارے سائے بھی. سو گئے ہو بھائی؟ تو پھر اگر ہم یہ کہیں جی میرے نبی کا سایہ نہیں تھا، میرے نبی کہیں میں نے اپنا سایہ دیکھا ہے اور میں کہوں میرے نبی کا سایہ نہیں تھا، کیا خیال ہے؟ نبی سے بات ملے گی؟ جی نبی سے بات میل کھائے گی تو میرے بھائی بات بنے گی، ورنہ نہیں. میری رائے کی کیا حیثیت ہے؟ کسی امتی کی رائے کی کیا حیثیت ہے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود فیصلہ فرما دیں؟ ہاں بات اور ہے، یاد رکھیے گا، سائے کا انکار نہ کیجئے، کئی احادیث سے ثابت ہے. لیکن اصل معاملہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا عظیم ہیں، اتنا عظیم ہیں، اتنا ادب ہے میرے آقا کا، اتنا احترام ہے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ جب مجمع ہوتا تھا تو مجمع میں آپ علیہ السلام کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا، کہیں کسی کا قدم میرے نبی کے سائے پہ نہ آ جائے. یہ میرے نبی کا ادب تھا. اگر آپ علیہ السلام کسی دیوار کے ساتھ کھڑے ہوتے دیوار پہ سایہ پڑتا تھا. خیر آگے چلیے. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایمان والوں کے لیے جو انعامات جنت کے ہیں قرآن میں بھی اللہ نے بیان کیا، آپ علیہ السلام نے احادیث میں بکثرت مختلف انداز سے بیان کیا. دو جماعتوں کا ذکر ہو گیا. تیسری جماعت فرمایا اصحاب الشمال، بائیں ہاتھ والے، وہ بد نصیب جن کو نام اعمال الٹے ہاتھ میں ملے گا. حضرات احادیث میں آتا ہے کہ اس طرح نہیں پکڑا دیا جائے گا سامنے سے، ان کا سینہ چیر کر الٹا ہاتھ اندر سے داخل کر کے
پیچھے سے فرشتے کھینچ کر کے بازو ہاتھ نکالیں گے اور ہاتھ نکال کے پیچھے سے ان کا نام اعمال پکڑا دیا جائے گا، ان کی لکھی کارستانی والی وہ دستاویز و فائل پکڑا دی جائے گی، اور پھر یہ اتنا ذلیل و رسوا ہوگا کہ اس سے زیادہ اس نے رسوائی کبھی تصور بھی نہ کی ہوگی۔ جتنا اس دن یہ دکھ دیکھے گا اس سے زیادہ دکھ کبھی اس کی سوچ میں بھی نہیں آئے ہوں گے۔ اللہ ہر ایمان والے کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ نے یہاں پر اصحاب الشمال کا ذکر کیا میرے بھائیوں، اس لیے قرآن یہ حالات بتاتا ہے کہ ان کے نقش قدم سے بچو جو ہمیشہ کے لیے لٹ رہے ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرو جن کی دنیا بھی ہے، جن کی آخرت بھی ہے۔ ہمیں ظاہر میں کچھ دکھتا ہے لیکن میرے بھائی یاد رکھنا حقیقت میں کچھ اور ہے۔ یہ آنکھ کا دھوکہ ہے، سب آنکھ کا دھوکہ ہے۔ تو کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور بائیں ہاتھ والے کیا ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے، ماں کیا ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے، جن کو بائیں ہاتھ میں نام اعمال ملا، فی سموم و حمیم۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر نام اعمال ملنے کا تذکرہ ہے لیکن وقت کم ہے، اس لیے انہی آیات پہ اکتفا کریں گے۔ فی سموم و حمیم، گرم لو میں ہوں گے اور کھولتے ہوئے پانی میں، ہوا چلے گی تو سخت گرم اور زہریلی، سخت گرم۔ ابھی گرمی کا موسم شروع ہوا ہے نا، دوپہر میں بسا اوقات جب گرم ہوا کے جھونکے آتے ہیں تو کیا حالت ہوتی ہے، حالت کیا ہو جاتی ہے۔ لیکن میرے بھائی یہ تو لاکھوں میل فاصلے پہ سورج ہے اور اس کی ہلکی سی تپش ہے، اور تپش کا ایک نظارہ اور نمونہ ہوتا ہے، اور وہ جہنم جو دنیا کی تپش سے 70 گنا زیادہ گرم ہے اور وہ سامنے ہے، اور اس سے نکل نکل کے تپش اور گرم ہوا کے جھونکے آ رہے ہوں گے۔ اور ساتھ ہی حدیث میں آیا سموم ایسی گرم لو اور گرم ہوا کو کہتے ہیں جو زہر آلود ہو، اس میں طرح طرح کی بیماریاں بھی ہوں۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ ایک تو گرم، دوسرا انتہائی بدبودار اور زہریلی، اس میں سانس بھی نہیں لیا جا سکتا، اس میں کوئی سکون بھی نہیں ہے، جسم بھی جل رہا ہے، اندر سے روح بھی جل رہی ہے۔ وہ حمیم، اور کھولتے ہوئے پانی میں، اور وہ پانی دنیا میں جتنا بھی زیادہ پانی کو گرم کیا جائے، جتنا زیادہ یہ کھولنے لگے، یہ حرارت کی انتہا پہ پہنچ جائے، جہنم کی آگ سے گرم کیا ہوا پانی اس شدید گرم پانی سے 70 گنا زیادہ گرم ہوگا، اور پھر بڑے بڑے تالاب ہوں گے اور ان میں ان کو ڈال دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں آخرت میں اللہ سے پناہ مانگے ہم سب، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ طرح طرح کے عذاب ہیں، طرح طرح کے۔ ایک تو ہے کہ جہنم کی آگ میں جلنا ہے، یہ الگ عذاب ہے، اور پھر وہاں پہ جو ہے نا جہنمیوں کا خون اور پیپ، ان کے زخموں کا دھون ان کا مشروب ہوگا جہنمیوں کا، بدبودار اور کھولتا ہوا۔ اور آگے چل کے فرمایا زقوم، کانٹے دار جھاڑی، شدید زہریلے کانٹے دار جھاڑی ان کی خوراک ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہاں پر یہ ساری چیزیں بیان، حمیم، کھولتے ہوئے پانی میں بھی ان کو الگ سے ڈالا جائے گا۔ یہ تو گرمی کا عذاب ہے، ایک سردی کا عذاب بھی ہے۔ جہنم ایک سردی کا شعبہ ہے الگ سے، زمہریر جس کو کہتے ہیں، زمہریر۔ قرآن مقدس میں ہے سأرہقہ صعودا، صعود ایک پہاڑ ہے جو انگاروں سے بنا ہوا ہے، جہنم میں پہاڑ ہے اور اس کی چٹانیں انگاروں کی ہیں، اور اس بندے گناہ گار کو لایا جائے گا اور لا کر اسے فرشتے مجبور کریں گے چڑھ اس پہاڑ پہ۔ وہ بالکل سیدھا پہاڑ ہے، نہیں چڑھ سکے گا، اور یہ تو تقریباً یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب بندہ بلندی پہ چڑھنے لگتا ہے تو پہلے ہاتھ کا سہارا لیتا ہے، بلندی پہ چڑھنا ہے، ہاتھ رکھے گا تو ان کے کندھوں تک ہاتھ گل کے گر جائیں گے، پاؤں رکھے گا تو ٹانگیں اس کی کوئلہ ہو جائیں گی اور گل کے گر جائیں گی، اور یہ گرے گا پیچھے سے فرشتے گرز مارنا شروع کر دیں گے اور اسے کہیں گے چڑھ، سأرہقہ، ان قریب ہم تمہیں مجبور کریں گے، سأرہقہ، کیوں؟ صعودا، اس پہاڑ پہ چڑھنے کے لیے۔ یہ الگ سے عذاب ہے۔ پھر وہاں سے نکالا جائے گا اور ان کو زمہریر، ایک برف خانہ ہے جہنم کا جو دنیا کی برف سے 70 گنا زیادہ ٹھنڈی ہے، پھر اس میں ان کو ڈال دیا جائے گا۔
اس میں ڈال دیا جائے گا کہ ان کی ہڈیاں بالکل ٹوٹ کے چورا چورا ہو جائیں گی وہاں پہ، اور پھر وہاں سے نکالا جائے گا اور انہیں کہا جائے گا چلو اب تمہیں جہنم سے آزاد کرتے ہیں، باہر لے چلتے ہیں۔ فرشتے جب یہ کہیں گے تو ان کو بڑی امید ملے گی، اب جہنم کی آگ سے جان چھوٹی۔ کہاں جانا ہے؟ ساحل سمندر پہ، چلو تمہیں سیویوں کی سیر کرا لائیں، ساحل سمندر پہ فرشتے لے کے چلیں گے۔ اور یہ حدیث شریف میں آیا کہ جہنمی خوشی خوشی دوڑے جا رہے ہوں گے، چلیں وہاں جا کے ٹھنڈا پانی ہوگا، وہاں ٹھنڈی ہوائیں ہوں گی، سکھ کا سانس لیں گے۔ اور جب وہاں پہنچیں گے تو فرمایا بڑے بڑے اژدہاں اور بڑے بڑے سانپ جو ہے وہ چھپ کے بیٹھے ہوں گے۔ جو ہی یہ وہاں پہنچیں گے تو ایک ایک سانپ ایک ایک جہنمی کو اچک لے گا اور منہ میں ڈال کر ان کو چبانا شروع کرے گا، چبا کے ان کی ہڈیاں گوشت کا قیمہ بنا کے باہر اگل دے گا۔ جو ہی اگلے گا پھر یہ زندہ انسان بن جائے گا، پھر ان کو شکار کرے گا، پھر اس کو چبا کے نکال کے ڈالے گا، پھر اگلے گا۔ یہ اگلنا، یہ چبانا، یہ نکالنا، پھر یہ اللہ جانے کتنے لاکھوں سال تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ پھر لوٹا کے الامان والحفیظ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ فرمایا ایک ایک دن میں ایک ایک جہنمی کے 70,000 مرتبہ چمڑے تبدیل ہوں گے۔ چمڑا تبدیل ہو رہا ہے میرے بھائیوں، قید خانہ تبدیل ہو رہا ہے۔ اندر قیدی ایک ہی ہے، روح ہے انسان کی، اندر قیدی ایک ہی ہے، قید خانہ تبدیل ہو رہا ہے، باہر لایا جائے گا، آب حیات میں غسل دیا جائے گا، نیا چمڑا اگ گیا، پھر جہنم کی آگ میں جلے گا، کوئلہ ہو گیا، مرے گا نہیں، لا یموت فیہا ولا یحیا، کوئی موت نہیں ہے وہاں، کوئی موت نہیں، موت کو بھی موت آ چکی۔ تو انواع و اقسام کے عذاب ہیں میرے بھائی، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ لا باری جی آگے فرما فی سموم و حمیم، گرم ہوا گرم لو میں رہیں گے اور کھولتے ہوئے پانی میں، وظل من یحموم، سخت گرم سائے میں، سخت کیسا گرم سایہ؟ یحموم، دھوئیں کا سایہ ہوگا، دھوئیں کا۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، دھواں جب اٹھتا ہے نا تو زمین پہ سایہ چھا جاتا ہے، دھوئیں کا سایہ ہوتا ہے، لیکن یہ جہنم کی آگ سے اٹھنے والا دھواں ہے، اور یہ وہ دھواں ہے جو دنیا کی آگ سے کئی گنا گرم ہے۔ اس نے کیا ٹھنڈ پہنچانی ہے؟ اس کا سایہ اس کے نیچے آئیں گے تو پھر یہ جلنا شروع ہو جائیں گے۔ فرمایا لا بارد، نہ تو وہ ٹھنڈ پہنچائے گا، ولا کریم، اور نہ عزت بخشے گا۔ ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھا بندہ جو ہے نا وہ عزت دار محسوس ہوتا ہے، ہاں بھائی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھا ہے، بڑا پرسکون ہے، دیکھنے والوں کو بھی پتہ چلے گا زندگی میں بیچارے کہ کوئی سکون نہیں ہے۔ یا اللہ فرد جرم کیا لگا، جاگیے گا بھائی، اتنی سزائیں مل رہی ہیں، فرد جرم کیا لگا، قصور کیا ہو گیا؟ فرمایا انہم کانوا قبل ذالک مترفین، وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے دنیا میں بڑی اکڑ دکھایا کرتے تھے، مترفین، بڑے عیش سے رہا کرتے تھے، اللہ کی نعمتوں کا مس یوز کیا کرتے تھے، اللہ کی ملی ہوئی نعمتوں پر کبھی انہوں نے شکر ادا نہ کیا، اور اللہ نے نعمتیں دی تو یہ فرعون بن بیٹھے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ انہوں نے دوسروں کے حق مارنا شروع کر دیے، دوسروں سے چھیننا شروع کر دیا، دوسروں کے حق پہ یہ قابض ہونا شروع ہو گئے، اور پھر اگر ان کو دنیا ملی تو ایسی عیش میں، ایسے عیش میں، ایسے تکبر میں آئے، ان کو اللہ بھی یاد نہ رہا، اللہ کا رسول بھی یاد نہ رہا، اللہ کا قرآن بھی یاد نہ رہا، سب کچھ انہوں نے بھلا دیا اور دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے۔ ایک فرد جرم، اور جب یہ دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے تو پھر ان سے پتہ ہے اس سے بڑا گناہ کیا ہوا، وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، اور پھر یہ سب سے بڑے گناہ پر ضدی ہو کر رہ گئے۔ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے بھائی؟ ہاں، حنث العظیم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما تفسیر بیان فرماتے ہیں، فرمایا الحنث العظیم، علی الحنث العظیم کا مطلب ہے بڑا گناہ، یعنی شرک و کفر۔ پھر کیا کرتے تھے؟ یہ شرک کو عشق کا نام دیا کرتے تھے، کرتے شرک تھے سمجھتے عشق تھے، نا جی عشق کی باتیں ہیں بادشاہ، سمجھا کہ پھر ان کو جب سمجھایا جاتا تو لڑنے مرنے پہ تل جاتے۔ فرمایا شرک پہ اڑے ہوئے تھے، اس لیے آج ان کا یہ حال ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا الکبائر الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے۔
ہاں جی، اس لیے ہر گناہ کی اللہ کے ہاں معافی کا امکان ہے، لیکن شرک کرتے کرتے موت آ گئی تو معافی کا جی امکان ہی ختم ہو گیا، امکان ہی۔ یہ اللہ کا باغی ہے، قاتل کے لیے معافی ہے، چور ڈاکو کے لیے معافی ہے، لیکن ملک کے باغی کے لیے، غدار کے لیے کوئی معافی؟ مشرک اللہ کا غدار ہے، اس نے اللہ کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے، اور اللہ کا حق چھین کر یہ عاجز مخلوق کو دینا چاہتا ہے، اور اللہ کے حق میں شریک بنانا چاہتا ہے، تو یہ کیا ہوا؟ اللہ کا غدار ہوا۔ تو فرمایا اس غداری والے گناہ پر اڑے ہوئے، آج بھی ضد ہے بھائی، ناراض نہیں ہونا خدا کے لیے، سمجھ آ گئی ہے؟ جب مسئلہ توحید سمجھایا جائے تو کیا ہے، پھر دلائل نہیں ہوتے ہیں، بس صرف ضد ہے۔ باپ دادا ہمارے کرتے ہیں، ہم نے باپ دادا کو دیکھا لہذا ہم بھی کریں گے۔ باپ دادا سب سے بڑی دلیل ہے، کیا یہ ضد نہیں ہے؟ قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنا دو، احادیث سنا دو، شریعت کے مسائل سمجھا دو، لیکن کہیں گے نہیں جی تمہاری بات اپنی جگہ، لیکن ہم جہاں ہیں ہم وہیں ٹھیک ہیں، اسی کا نام تو ضد ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ یہی فرد جرم لگے گا دن قیامت کے، جس نے آنکھیں بند کر کے زندگی گزاری اور جہاں لگا ہے وہیں لگا رہے، بس یہی ٹھیک ہے؟ نہیں، اللہ اکبر۔ اور تیسرا گناہ یہ تھا، تیسرا فرد جرم، وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور یہ بھی کہا کرتے تھے، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کہ جی جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل کے مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں چورا ہو جائیں گی، کیا دوبارہ بھی زندگی ہے؟ کیا پھر ہمیں زندہ کر کر اٹھایا جائے گا؟ نہیں جی ناممکن ہے۔ مشرکین مکہ چونکہ قیامت کے منکر تھے، لیکن میرے بھائی وہ تو علی الاعلان قیامت کے منکر تھے۔ آج کا مسلمان اس کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ قیامت کا کیا ہے، جی عمل سے ظاہر ہوتا ہے، قیامت آنی کوئی نہیں۔ اگر قیامت آنی ہے تو میرے بھائی تیاری ہوگی نہیں ہوگی؟ انسان تیاری کے لیے وقت نکالے گا، بطور خاص وقت نکالے گا، اہم کام ہے، اہم تیاری ہے، جتنی اہمیت زیادہ اتنا تیاری زیادہ۔ جب قیامت کی اہمیت دل میں ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ سے انسان اس کی تیاری کی توفیق مانگے گا۔ او آباؤنا الاولون، اور یہ بھی کہا کرتے تھے کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی زندہ ہو کر اٹھیں گے؟ قل، میرے پیغمبر ان کو جواب دیجئے، ان الاولین والآخرین لمجموعون، ہاں ہاں سب پہلے سب پچھلے سب ایک ساتھ جمع کیے جائیں گے۔ اور میرے بھائیو یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے دنیا میں آنکھ کھولی ہے، کیا کھولی ہے؟ یعنی جو زندہ پیدا ہوا، اس نے دن قیامت کے اللہ کے حضور پیش ہونا ہی ہونا ہے۔ اس لیے مسئلہ ہے کہ جو زندہ پیدا ہو کر بچہ مرے گا اسی کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، اور جو مردہ پیدا ہوا اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کی جائے۔ کیوں؟ کہ اس نے دن قیامت کے کھڑا ہونا نہیں ہے، صرف وہی اٹھے گا جس نے دنیا میں آنکھ کھولی، جو دنیا میں آیا اور کم از کم اس نے ایک سانس لیا دنیا میں پیدا ہو کر۔ تو فرمایا جس نے ایک سانس بھی لیا ہے وہ دن قیامت کے وہاں سے ادھر ادھر نہیں ہوگا، وہ بھی اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ فرمایا سب پہلے سب پچھلے جمع ہوں گے، کب؟ الی میقات یوم معلوم، ایک معلوم اور مقرر دن کا ایک وقت بھی مقرر ہے، دن بھی مقرر ہے، اس کا وقت بھی مقرر ہے، سب وہاں آئیں گے۔ ثم انکم، لیکن پھر فرمایا تم قیامت کرتی ہو، قیامت کے لیے تیاری کتنا کری ہے تم نے؟ اے نافرمانو، اے منکرو، اے شرک و کفر کرنے والو، اے قیامت کا انکار کرنے والو، قرآن نے جھنجھوڑا ہے، آگے فرمایا ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر تم اے گمراہو، اے جھٹلانے والو، یعنی شرک کیا تو گمراہی کا فتویٰ لگا، اور مکذبون قیامت کا انکار کیا تو جھٹلانے کا فتویٰ قرآن نے لگایا ہے۔ اے گمراہو، اے جھٹلانے والو، لآکلون من شجر من زقوم، ضرور تم کھاؤ گے زقوم کے درخت سے۔ زقوم کا درخت فرمایا کہ یہ جہنم کی جڑ سے اگتا ہے، آگ اس کی خوراک ہے، لوہے کے اس کے کانٹے ہیں، اور دنیا کے ہر زہر سے زیادہ زہریلا ہے، ہر زہر سے زیادہ زہریلا۔ لآکلون، کھاؤ گے اس سے، کھاؤ گے ایسا ویسا کھاؤ گے، فمالئون منہ البطون، اس سے اپنے پیٹ بھرو گے، پیٹ۔
جب ان کو بھوک لگے گی تو یہ کھانے کی طلب کریں گے، تو فرشتے وہیں سے درخت توڑ کے کانٹے دار ان کے منہ میں ڈالیں گے اور منہ میں ڈال کر زبردستی کھانے پہ مجبور کریں گے، اور یہ چبائیں گے، جو ہی منہ میں جائے گا ادھر ادھر سے کانٹے باہر نکل جائیں گے، کوئی حلق میں کانٹے اٹک جائیں گے، لیکن مجبور ہوں گے۔ جب حلق میں اٹکے گا تو پھر کیا کہیں گے؟ پانی پانی۔ دنیا میں لقمہ اٹک جاتا تو کیا مانگتے؟ ہاں، کولڈ ڈرنک لاؤ، پانی لاؤ۔ سمجھ آ گئی ہے جی؟ فرمایا فشاربون علیہ من الحمیم، وہاں کولڈ ڈرنک نہیں ہوگی، ٹھنڈا پانی نہیں ہوگا۔ شاربون علیہ من الحمیم، وہاں پھر پیو گے اس کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی، ایسا ویسا پیو گے۔ فرمایا کھاؤ گے پیٹ بھر کے اور پیو گے کھولتا پانی۔ کیسا پیو گے؟ فشاربون شرب الہیم، ایسا پیو گے جیسے پیاسا اونٹ پیٹ بھر کے پیتا ہے، ایسا۔ اور وہ کیسا پانی ہوگا؟ وہ جہنمیوں کے زخموں کا دھومن، وہ پیپ، وہ خون، وہ لہو، اس کو جمع کیا جائے گا ایک برتن میں، اور وہ بھی کھولتا ہوا، چونکہ آگ میں پڑا ہوا ہے، اور پھر وہ برتن بھی لوہے کا، وہ بھی آگ کے انگارے کی طرح، اس میں کھولتا ہوا یہ مواد، اور پھر اس کے منہ سے لگایا جائے گا، جو چہرے کے قریب لائے گا چہرے کی کھال اور اس کے ہونٹ یہ گل کے جل کے اس میں گر جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہی منہ میں گھونٹ ڈالے گا، قطع امعاءہم، جہاں جہاں سے گزرے گا انتڑیاں کاٹ کے پاخانے کے راستے نکال دے گا۔ الامان والحفیظ۔ میرے بھائیو، اللہ کی پناہ مانگیں، اللہ کی پناہ۔ اللہ تبارک، تصور میں تو ہم ذرا سوچیں، ہم میں سے ہے کوئی جو یہ تکلیفیں اٹھانے کے قابل ہے؟ بھائی اللہ کی حفاظت ہو، اللہ کی حفاظت ہو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ ظلم ہے؟ فرمایا نہیں، ھذا نزلہم یوم الدین، یہ ان کی مہمان نوازی ہے قیامت کے دن۔ کیا ہے؟ جنہوں نے دنیا میں بغاوت کی اللہ کی، ہاں جی، لائے جاتے ہیں نا، کچھ لوگ آتے ہیں، کچھ لائے جاتے ہیں، کچھ آتے ہیں، کچھ لائے جاتے ہیں۔ مہمان خانے میں لوگ آتے ہیں اور قید خانے میں لوگ لائے جاتے ہیں۔ آیا یہ بھی ہے، آیا وہ بھی ہے۔ جو آئیں گے ان کو بہت نعمتوں سے نوازا جائے گا، اور جو لائے جائیں گے ان کی خیر، ہاں ان کی خیر اور مرضی کا کھانا پینا نہیں، وہاں تو جیل کے عملے کی مرضی کا کھانا پینا ملتا ہے۔ جہنم میں جائیں گے تو وہاں والوں کی مرضی کے مطابق ان کو کھانا پینا ملے گا۔ فرمایا ان کی مہمانی وہ تھی جو تم نے پیچھے پڑھا، ان کی مہمانی یہ ہے جو تم نے ابھی پڑھا۔ ان کی اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں سب کچھ اللہ کے لیے وقف کیا تھا، انہوں نے اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاری، اور ان کی یہ مہمانی اس لیے ہے کہ دنیا میں اترایا کرتے تھے، دنیا میں اکڑ سے زندگی گزارتے تھے، دنیا میں کچھ چند کھوٹے ٹکے کیا مل گئے تو فرمایا یہ آپے سے باہر ہو گئے تھے، یہ چند زمین کے ٹکڑے کیا مل گئے کہ انہوں نے اپنے آپ کو فرعون سمجھ لیا تھا، اور فرمایا پھر اس سے آگے بڑھے کہ اللہ کی عاجز مخلوق کو اللہ کا شریک بنا ڈالا۔ تو فرمایا میرے بندو بتاؤ کیا یہ لوگ معافی کے قابل ہیں؟ جس اللہ نے اتنا کچھ دیا، حق تو یہ تھا کہ اس کا شکر ادا کرتے، لیکن شکر نہیں کیا۔ بولو، شکر کرنا تھا، انہوں نے شکر نہ کیا اور شرک کیا، اور شرک کرنے والا اللہ کا غدار ہے۔ فرمایا ھذا نزلہم یوم الدین، یہاں تک سزائیں بیان کی، جزائیں بیان کی، اور اس کے بعد آگے 4 عقلی دلیلیں اپنی توحید پر سنا دیں۔ فرمایا شرک میں ڈوب کے زندگی گزارنے والوں، ہوش کے ناخن لو، کیا ان صفتوں والا اللہ بھی شریکوں کے قابل ہے؟ آگے صفتیں آ رہی ہیں۔ فرمائے یہ میں اللہ کی صفات تو دیکھو جو میرے اندر ہیں، کیا کسی اور کے اندر پائی جاتی ہیں؟ کون سی صفات ہیں؟ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ۔